سائنس کی نگاہ میں ہم اور آپ بس حیوان ہیں، جسم سے جب تک جڑے ہیں ہم بس حیوان ہیں۔ ہم انسان کہلائیں گے تبھی جب جسم کے تقاضوں پہ ایسا اقتدار قائم کر لیں کہ جسم کچھ چاہے مگر ہم وہ کریں جو روح کا تقاضا۔ مثلا جسم کیا چاہتا ہے؟ تھکے ہوئے ہیں بہت، تو پھر جسم چاہتا ہے سونا، آرام۔ روح کا تقاضا ہے نماز شب۔ اب اگر سوتے رہے تو حیوان، اور جسم کی تھکن پہ قابو پا لیا اور اٹھ کے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یہ ہے انسانی عمل، یہ ہے انسانی عمل۔ یا اسی طرح تھکے ہوئے ہیں، اب وظائف میں ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے مگر پڑھا نہیں جا رہا ہے، نہیں پڑھ پائے قرآن، تو جسم کے تقاضے حاوی ہو گئے، کس عالم میں چلے گئے؟ حیوان۔ اگر جسم کے تقاضوں پر ہم قوی ہو گئے اور ہم نے قابو پا لیا اور قرآن مجید کی تلاوت جو وظیفے میں ہے وہ کر لی، یہ عمل کون سا ہوا؟ یہ انسانی عمل ہوا۔ یہ انسانی عمل کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جسم دیا ہے، کیوں دیا؟ پھر جسم دیا ہی کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں، یہ جو ظاہری کائنات ہے، اس کائنات میں روح بغیر جسم کے اپنی کار فرمائی انجام نہیں دے سکتی۔ اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے، اس سورج کی روشنی میں، اس چاند کی چاندنی میں روح بغیر جسم کے اپنی کارروائیاں انجام نہیں دے سکتی، اس لیے جسم ضروری ہے۔ لیکن ساتھ میں وہ کارروائیاں انجام پانی بھی ہیں، اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس جسم سے روح کا رشتہ رکھا اور پورا شریعت کا نظام دے دیا کہ دیکھو یہ اگر کرتے رہو گے تو جسم رہنے کے باوجود جسم کے تقاضے پورے نہیں کرو گے، جسم سے روح کے تقاضے پورے کراؤ گے۔ نکتہ یہاں ہے، ہم اپنے نفس سے جسم کے تقاضے پورے کرائیں یا ہم اپنے جسم سے روح کے تقاضے پورے کرائیں؟ یہ اسٹرگل ہے جو دنیا میں چلتی ہے، اور اسی اسٹرگل میں کامیاب ہو جانے کا نام فوز عظیم ہے۔ یہی وہ صراط مستقیم ہے جسے طے کرنا ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، یہی ہے صراط مستقیم۔ ایک طرف جسم کے تقاضے، ایک طرف روح کے تقاضے۔ جسم سے روح کی خدمت انجام دلوا لی جائے، یہ ہے کامیابی، اور روح کو نظر انداز کر کے نفس کو نظر جسم کر دیا جائے، یہ ناکامی ہے، یہ ناکامی ہے۔ اسی صراط مستقیم پر شایان شان طریقے سے گزرنا، یہ ہے سیرت، یہ ہے سیرت، اور اس سیرت کا کمال ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔